بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ پھر اسی درخواست کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے ویوز دیجیے اور سجیشن دیجیے کہ پروگرام کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی اعتراض ہو تو وہ ضرور کیجیے، اور پھر اس پروگرام کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو بات پھر وہی ایران اور امریکہ کی ہے۔ جب تک یہ قصہ ختم نہیں ہوتا، یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، بات چلتی رہے گی۔ لیکن اب بات یہاں پہنچ چکی ہے کہ اب جنگ کوئی حل نہیں ہے۔ جس توقع سے اور جس پروگرام سے جنگ شروع کی گئی تھی کہ 48 گھنٹے کے اندر ایران کی حکومت گر جائے گی اور وہاں پر ہماری مرضی کی حکومت آ جائے گی، وہ نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال تقریباً سبھی امریکی جو کمنٹیٹرز ہیں، آبزرورز ہیں، ان سب کے لیے پریشان کن ہے۔ وہ سوال یہ بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ایران کی حکومت ابھی تک کھڑی کیسے ہے؟ لیکن بہرحال وہ کھڑی ہے۔ نہ صرف وہ کھڑی ہے، بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ایک کمزور فوجی طاقت ہونے کے ساتھ دو نیوکلیر پاورز کو، جن کی فوجی طاقت ایران سے کہیں زیادہ ہے، اس نے ان دونوں کو ایک سٹینڈ سٹل پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی، اور جتنا نقصان امریکہ کا، گلف کی ممالک کا، اسرائیل کا ہوا ہے، ایران کا اس نقصان مالی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اسے کم ہوا ہے۔ اب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کارڈز ان کے پاس ہیں، لیکن عام طور پر جو امریکہ میں جو آبزرورز ہیں، وہ اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم کارڈ آپ کے پاس ہیں یا کارڈ ایران کے پاس ہیں، تو وہ سبجیکٹو بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب بات آگے کیسے بڑھے گی۔ ایران نے بار بار تجاویز دی ہیں، تو ان کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ صدر ٹرمپ نے آج بھی کہہ دیا کہ وہ جو تیسرا پروپوزل ایران نے دیا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کو، امریکہ کو اور ایران کو، اسرائیل کی بات سیپریٹلی کریں گے، دونوں ممالک کو آف ریمپ چاہیے، ایسی ڈیل چاہیے کہ دونوں فتح دکھا سکے کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ کے مقاصد سیدھے سیدھے ہیں کہ، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ایران کو نیوکلیر بام نہیں بنانے دیں گے۔ اس کے لیے باقی تفصیلات طے ہوتی رہیں گی، لیکن ایران اس معاملے میں پہلے بھی ہاں کر چکا ہے، اور JCPOA جو بنا تھا اس میں وہ مان بھی گئے تھے ساری بات، لیکن پھر 3 سال کے بعد امریکہ نے خود اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ تو اب بھی ایران یہی کہے گا کہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے، اس کی جو بھی گارنٹی آپ کو چاہیے ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ گارنٹی آپ ہمیں دیں کہ آپ یہ معاہدے سے مکر نہیں جائیں گے، جیسے کہ پہلے مکر گئے، پھر معاہدوں کے درمیان 2 دفعہ آپ نے بمباری شروع کر دی۔ تو جو یہ فقدان ہے اعتماد کا، باہمی اعتماد کا جو فقدان ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور اس معاملے میں یہ کہا جا سکتا ہے بالکل کہ ایران جو ہے وہ اس کی شکایت درست ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، پھر اس کو ختم کر دیا گیا، مذاکرات شروع کیے گئے، مذاکرات کے دوران بمباری شروع کر دی گئی، دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے، پھر بمباری شروع کر دی گئی۔ تو اس طرح ایران کو جو ہے وہ تسلی کے لیے یہ چاہیے کہ بھئی آپ کو جو معاہدہ کریں گے، جو بات کریں گے، وہ پکی ہوگی، اس پہ ہم قائم رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران بنیادی پرنسپلز جو ہیں، بنیادی اصول طے کر لیں۔ پہلے بنیادی اصول جو ہیں وہ طے ہو جائیں تو باقی بات پھر آگے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے ورکنگ گروپس بنانے پڑیں گے، وہ ورکنگ گروپس بیٹھ کے پھر تفصیلات طے کر لیں
جو تجاویز ہیں، مختلف تجاویز ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ایران کو سمجھنی چاہیے کہ وہ نیوکلیر پروگرام اس طرح جاری نہیں رکھ سکتا جس طرح وہ اس وقت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہارمز پہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ پوری جو ہے وہ ہارمز کا جو علاقہ ہے وہ ایران کا علاقہ بن جائے اور باقی ممالک جو ہیں وہ سارے وہاں سے فیس دے کے نکلیں۔ یہ قبول کرنا مشکل ہوگا، گلف ممالک کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی، اور پھر یہ بہت خطرناک قسم کی ایک مثال قائم کر دے گا ملاکا اسٹریٹ کے لیے، پھر باب المندب کے لیے اور جگہ بھی دنیا میں ایسی ہیں وہاں پر کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو یونائٹڈ نیشن کا 1974 کا لا آف سی کی ٹریٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تحت یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے، تفصیلات بعد میں طے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ امریکہ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران کو وہاں سے کچھ کنٹرول کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ جو علاقہ جو ہے 20 میل کا وہ ایران اور عمان کا ٹیریٹوریل واٹر بنتا ہے، ان کا علاقائی سمندر ہے، وہ وہاں پر دوسرے جہاز اگر آئیں گے، دوسرے لوگ گزریں گے تو ایران اور مسقط کے علاقائی سمندر سے گزریں گے، اور وہ علاقائی سمندر جو ہے وہ اصل میں 6 میل کا ہی ہے، 6 میل سے بھی کم بنتا ہے، کیونکہ یہاں اس کی گہرائی بہت کم ہے سمندر کی۔ تو وہ بالکل درمیان میں جہاں سے گزرتے ہیں جہاز، 2 میل ان کے آنے کا راستہ ہے، 2 میل ان کے جانے کا راستہ ہے، اور بیچ میں 2 میل کا فاصلہ ان کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو صرف وہ علاقہ ہے جہاں سے آ جا سکتے ہیں، تو وہ علاقہ جو ہے اس پر جو ہے ایران کا اور مسقط عمان کا جو ہے کچھ نہ کچھ حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو جو ہے جو سینکشنز ریلیف ہیں وہ کیسے دی جائیں۔ سینکشن جو ہے وہ آخر میں آئیں گی، سب سے پہلے سینکشنز نہیں آئیں گی، آخر میں جب یہ طے ہو جائیں تو اس کے بعد سینکشن ریلیف آئیں گی۔ نیوکلیر کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ایران کو جو NPT ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی، جس پہ ایران نے سائن کیے ہوئے ہیں، اس کے تحت اس کو 3.6% تک اپنا یورینیم انرچ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اپنے ملک میں۔ اگر اس سے بات نہیں بنتی تو یہ کر سکتے ہیں کہ ایران کو 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے ایران زیرو انریچمنٹ پہ ایگری کر لے، اور 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جو بھی طے ہو اس کے بعد ایران کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ یورینیم اپنی ملک میں انرچ کر سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اس سے دستبردار کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑی، بہت غلط ایک مثال قائم ہو جائے گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو ہارموز کا مسئلہ ہے اس پہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہاں پر سارے ممالک کا ایک کمیشن بنا دیا جائے، ایک باڈی بنا دی جائے، یونائٹڈ نیشن اس میں انوالو ہو سکتی ہے، کہ جو بھی جہاز وہاں سے سرٹن پیٹرولیم کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے نکلتے ہیں، فرٹیلائزر پہ کہہ دیجیے یا دوسری گڈس لے کے نکلتے ہیں، اس پہ نہیں، صرف پیٹرولیم پہ جو ہے جو جہاز گزرتے ہیں ان پہ جو ہے وہ اتنا سرچارج دیا جائے گا، اور وہ سرچارج جو ہے وہ ایران اکٹھا نہیں کرے بلکہ کوئی UN کی باڈی ہو یا ان سارے ممالک جو گلف کے ممالک ہیں ان کا ایک کوئی کنسورشیم بنا دی جائے، وہ سب وہاں وہ اکٹھے کریں، اور پھر مہینے بعد، سال بعد، جیسے بھی ہو وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں۔ ایران کا حصہ اس حساب سے ایران کو، مسقط کو ان کا حصہ دیا جائے، اور ایران کو جو ہے یہ حق دیا جائے۔ یہ ایک تجویز ہے جو مختلف لوگ دے رہے ہیں، مجھے خیال ہے کہ یہ قابل عمل تجویز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر یونائٹڈ نیشنز کو اس میں لایا جائے، جو بھی معاہدہ ہو، نیوکلیر پہ ہو، ہارمز پہ ہو، سینکشنز پہ ہو، اس میں یونائٹڈ نیشنز کو UN سیکیورٹی کونسل کو لایا جائے، اور سارے جو مستقل 5 ممبر ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے، وہ سارے اس میں شامل ہوں، اس کو اپروو کریں، اور اس ٹریٹی کو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ اور آخری جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل ظاہر ہے ایک اس میں ایک کردار ہے جس کو ایران کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور بیشتر مسلمان ممالک جو ہیں ان کے بھی سفارتی تعلقات اس سے نہیں ہیں، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وجود کو تسلیم نہ کر کے آپ اس کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے، اس کو آپ قانونی حیثیت نہ دیں تو بھی آپ کو ان سے ڈیل تو کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے تھرو
براہ راست ایران اور اسرائیل بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ایک میڈیٹر بن کر یہ طے کرا دے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان معاہدوں کی جو امریکہ کرنے جا رہا ہے ان کی پاسداری کرے گا اور ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کو یہ گارنٹی دے دے کہ وہ ان کی جو ایران کے جو ادھر ہوتیز ہیں یا وہاں حزب اللہ ہے یا اس قسم کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی مالی حمایت نہیں کرے گا تاکہ اسرائیل کو یہ تسلی ہو. یہ بات یہاں تک ہو سکتی ہے اور اس بات کو قابل عمل بھی سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے. اور باقی جو ہے ایران کے جو پیسے جو اس کو ملیں گے ہرمز سے وہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے ریکنسٹرکشن کے لیے. اس سے وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم پر جارحیت کی گئی ہے اور ہمیں جو ہے اس کا ہرجانہ دیا جائے، تو وہ بھی اس ہرمز کے اس سے کور ہو جائے گا. اب بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے میں اسے دوہرا دیتا ہوں کہ جنگ اب امریکہ کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے، ایران کے لیے تو نہیں ہے بالکل بھی. ایران نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک اپنے سے بہت بڑی طاقت، دو ملکوں کی بہت بڑی طاقت کو کے سامنے وہ شکست نہیں کھا سکا اور اس کو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایران بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا اس صورتحال میں. تو دونوں کو اس اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا، ورنہ یہ بات اور الجھ جائے گی اور جتنی الجھے گی اتنی زیادہ خرابی ہوگی امریکہ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے اور ایران کے لیے اور خود اسرائیل کے لیے بھی. بہت شکریہ. خدا حافظ.